السلام علیکم۔ جوزف کی ماں کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ جوزفین پانی میں بھیگی پٹیاں اس کے ماتھے اور سر پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زیر لب بڑبڑانے بھی لگتی تھی۔ بہت کیئر لیس بوائے ہے جوزف، پتہ نہیں دن بھر کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ اتنا بھی خیال نہیں کہ آنٹی کی طبیعت خراب ہے تو کچھ دیر گھر پر ہی ٹک جائے۔ بڑبڑانے کے ساتھ اس نے ایک بار پھر سرہانے کی ٹوٹے پائے والی میز پر رکھی دوا کی بوتل کو کھول کر دیکھا۔ وہ بلا مبالغہ کوئی 50 بار اس بوتل کو کھول کر دیکھ چکی تھی۔ بوتل میں دوا ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ہر بار اسے یوں کھول کر دیکھتی جیسے کسی جادوئی طاقت کے بل پر بوتل میں خود بخود ہی دوا آ گئی ہوگی اور وہ اسے پلا کر آنٹی کا بخار اتار سکے گی۔ میں نے انکل سے کل کہا بھی تھا کہ آنٹی کی دوا ختم ہونے والی ہے، پھر بھی یہ بوتل خالی پڑی ہے۔ فادر اور سن دونوں ایک جیسے کیئر لیس ہیں۔ خالی بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے اس بار اس نے جوزف کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی نہیں بخشا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سے اس کا زیادہ وقت جوزف کے گھر میں ہی گزرتا تھا کہ اس کی اپنی ماں تو تولیہ فیکٹری میں مشقت کی بھٹی میں جلس کر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایندھن فراہم کرنے میں ہی دن بتا دیتی تھی۔ ایسے میں جوزف کا گھر ہی اسے تنہائی اور خوف سے پناہ دینے کا سبب بنتا تھا۔ بچپن کی قربت کی وجہ سے اسے جوزف کی ماں سے محبت ہی بہت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی بیماری پر شدت سے پریشانی محسوس کر رہی تھی، حالانکہ وہ اکثر ہی بیمار رہتی تھی۔ پے در پے پیدا ہونے والے 3 مردہ بچوں نے اس کے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی تھی، اور یہ ناتواں جسم بہت آسانی سے کسی بھی بیماری کو اپنے اندر جگہ دے دیتا تھا۔ آج کل بھی وہ موسمی بخار کا شکار تھی۔ 2 دن پہلے اسے ڈاکٹر سے دوا دلوائی گئی تھی۔ دوا کے اثر سے اس کا بخار کم بھی ہو گیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ بخار ختم ہوتا دوا ختم ہو گئی اور نتیجتاً اس کا بخار دوبارہ شدت اختیار کر گیا۔ جوزفین اسکول سے واپس آنے کے بعد زیادہ تر وقت وہیں گزارتی تھی۔ آج کل اسکول میں کرسمس کے سلسلے میں چھٹیاں دے دی گئی تھیں، اس لیے اس کا سارا وقت ہی وہیں گزر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ جوزف کے گھر کا سارا کام بھی نمٹا دیتی تھی اور جواب میں خوب دعائیں سمیٹتی تھی۔ آج جوزف گھر تو آئے، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ پانی کی پٹیاں رکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنے دل میں عزم کیا۔ پٹیاں رکھتے رہنے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور بخار کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آتی چلی گئی۔ بخار کم ہوا تو اس نے آنٹی کو دلیا کھلایا۔ دلیا کھانے کے بعد وہ سو گئی۔ جوزفین کھانے کے برتن دھو کر رکھ رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے چھوٹے سے آنگن میں آ کر دیکھا۔ حسب توقع جوزف تھا جو کھلے دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا موجود تھا اور وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ گڈ گاڈ، تو ادھر ہی ہے، اپن تیرے بارے میں ہی سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ دبلے پتلے سانولے سے جوزف کی مسیں بھیگنے لگی تھیں۔ لڑکپن کی حدوں کو چھوڑتے جوزف کی آنکھوں کے رنگ بھی بدلنے لگے تھے، اور جب وہ جوزفین کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کدھر تھے تم؟ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کسی کا نہیں تو اپنی ماں کا تو خیال کرو۔ وہ بیچاری بیمار ہے اور تم باپ بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ اسے دوا ہی لا کر دے دو۔ جوزف کے پرجوش اور مسرت بھرے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس پر بگڑی۔ اس کے غصیلے انداز پر جوزف کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ جوزفین کڑے تیوروں کے ساتھ اس کے پیچھے لپکی۔ جوزف رکے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا اور ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دوا کی بوتل اور چند گولیاں باہر نکال لیں۔ ماں کی دوا ہے، جاگ جائے تو اسے پلا دینا۔ دونوں چیزوں کو میز پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ جوزفین کو احساس ہوا کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا اور جوزف کو اس سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اتنا زیادہ اداس ہو گیا ہے۔ اپنے رویے کی تلافی کے لیے وہ بھی جوزف کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چھوٹے سے آنگن کے ایک کونے میں بنی چبوترے نما جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ جوزفین نے پہلی بار نوٹ کیا کہ اس کا حلیہ بہت میلا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شہر بھر کی سڑکوں کی خاک چھان کر آیا ہو۔ یہ تم اتنا ڈرٹی کیوں ہو رہا ہے؟ بتاتا کیوں نہیں کدھر گیا تھا؟ جوزفین اس کے قریب ہی جا کھڑی ہوئی اور اس سے دریافت کیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر منہ پر پانی کے چھپکے مارتا رہا۔ منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی کیل پر ٹنگے اپنے کپڑے کے تھیلے تک گیا۔ کمرے سے نکل کر اس نے تھیلا اس کیل پر لٹکا دیا تھا،
لٹکے ہوئے تھیلے کو اتار کر اس نے اس میں سے چمکیلے کاغذ میں لپٹی کوئی شے نکالی اور خاموشی سے جوزفین کی طرف بڑھا دی۔ جوزفین نے عالم حیرت میں اسے تھام لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے مختصر سوال میں بھی حیرت تھی۔ اپن تیرے لیے کرسمس کا گفٹ لایا ہے، جوزف نے سنجیدگی کے ساتھ اسے بتایا، تو وہ حیرت اور شوق کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چمکیلے کاغذ میں لپٹے تحفے کو کھولنے لگی۔ کاغذ اتارنے پر اندر سے ایک خوبصورت لانگ سکرٹ اور بلاؤز نمودار ہوا۔ ویری بیوٹیفل۔ جوزفین نے بہت شوق سے اس لباس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ وہ بہت زیادہ مہنگا لباس نہیں تھا، لیکن خوشنما ضرور تھا، اور جوزفین کے ساتھ لگ کر تو اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ناراضی اور سنجیدگی کا اظہار کرتے جوزف کی آنکھوں میں بھی چمک سی لہرا گئی، لیکن دانستہ اس نے جوزفین کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا، اور باورچی خانے میں جا کر چولہے پر رکھی پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ دال پکی ہوئی تھی۔ اس نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے پیچھے ہی باورچی خانے میں آ جانے والی جوزفین نے اس سے پہلے ہی پلیٹ اٹھائی اور قدرے روب سے بولی، پیچھے ہٹو، میں کھانا نکال کر دیتی ہوں۔ جوزف نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جوزفین نے اس کے لیے پلیٹ میں دال نکالی اور دوسری پلیٹ میں کپڑے میں لپٹی روٹیاں رکھنے کے بعد دونوں پلیٹوں کو سلور کی ایک پرانی سی پلیٹ میں رکھ کر ساتھ ہی ایلومینیم کے گلاس میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ اسے کھانا نکالتے دیکھ کر جوزف اندر کمرے میں جا بیٹھا۔ اس کمرے کے فرش پر ایک پھٹی ہوئی دری بچھی تھی۔ دری سمیت گھر میں موجود ہر شے کی خستگی سے ظاہر تھا کہ یہاں غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں اور گھر کے مکین بمشکل زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں۔ جوزفین نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی، پھر خود بھی مقابل بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، آئی ایم ویری سوری جوزف، میں تم سے زیادہ ہی سخت بول گئی۔ ایکچولی آنٹی کو بہت تیز بخار تھا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ دال تو نے پکائی ہے نا؟ بہت ٹیسٹی ہے۔ جوزف نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے منہ میں جانے والے پہلے لقمے کے ساتھ ہی تعریفی تبصرہ کیا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا جوزف؟ وہ خود موضوع بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ اپن پہلے کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے؟ بس تھوڑا سا سیڈ ہو گیا تھا۔ جوزف نے کھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بے نیازی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ تمہیں سیڈ کیا، اسی کے لیے تو سوری کر رہی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا تو جوزف مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، تجھے اپنا گفٹ کیسا لگا؟ بتایا تو ہے، ویری بیوٹیفل۔ اس نے نوالا چبا کر حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اسے جواب دیا، پھر قدرے جھجکتے ہوئے بولی، اتنا خوبصورت ڈریس تو خاصا کوسٹلی ہوگا نا جوزف، تیرے پاس اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ فکر مت کر، اپن نے چوری نہیں کی ہے، جوزف نے اسے جواب دیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرا جوزف کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے، لیکن مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ تو نے میرے لیے کیسے گفٹ خریدا ہے۔ اس کے لیے اپنے سوال کا جواب ضروری تھا۔ وہ دونوں ہی جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہاں ایسی عیاشی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ایک دوسرے کو ایسے تحائف دینا تو دور کی بات، انہیں تو تن ڈھانپنے کے لیے بھی مہینوں کے استعمال کے بعد جسم پر گل پھٹ جانے والے پیوند زدہ لباس کی جگہ بڑی مشکل سے دوسرا لباس میسر آتا تھا۔ ادھر بیچ کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، ادھر ہر وقت لیبر کی ضرورت رہتی ہے۔ اپن بہت دنوں سے ادھر کام کر رہا تھا، آج پیمنٹ ملا تو ماں کے لیے دوا اور تیرے لیے یہ گفٹ خرید لایا۔ اس بار جوزف نے نہایت سادگی سے اسے بتا دیا۔ اس کا جواب سن کر جوزفین، جو کہ اس وقت اس کے نوالا بناتے ہوئے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی تھی، جان گئی کہ جوزف کی انگلیوں پر موٹی موٹی گانٹھیں سی کیوں بن گئی ہیں اور وہ شام ڈھلے خاک آلود لباس اور جسم کے ساتھ گھر کیوں لوٹتا ہے۔ تم نے میرا کرسمس کا گفٹ خریدنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اس کے اثار کا سوچ کر جوزفین کی پلکیں بھیگ گئیں اور اس نے جوزف کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کے ہاتھوں پر سخت گانٹھوں کے ساتھ چند پھٹ جانے والے چھالے بھی نظر آ رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی محنت کرنے کی؟ میں وہ کپڑے پہنوں گی تو تمہارے ہاتھوں کے چھالے یاد کر کے رونا آ جائے گا۔ تو اپنا لایا ہوا ڈریس پہنے گی تو تجھے اس ڈریس میں دیکھ کر اپنے زخموں کا درد خود ہی ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا۔ جوزف نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا۔ تم بہت برے ہو جوزف، بہت ہی برے۔ جوزفین نے اس انداز میں یہ جملہ کہا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ جوزف نے اس کی بات سن کر کہا لگایا اور بولا، اپن برا ہی ٹھیک ہوں، تو اچھی ہے، اپن کے لیے اتنا کافی ہے۔ جوزفین نے اس کی بات سن کر اس کی ہنسی میں ساتھ دینا چاہا،
لیکن آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو نہ روک سکی۔ آنسو جولیٹ کے بھی نہیں رک رہے تھے۔ ماں کی ہدایت پر تصور کی آنکھ سے اس ڈائری کو پڑھتی وہ گویا ہر منظر کا حصہ تھی۔ جب ہی تو محسوس کر سکتی تھی کہ دو ازل سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا افراد پر جدائی کی گھڑیاں کتنی بھاری رہی ہوں گی۔ جب ہی تو اس کے باپ نے جوزفین کے جاتے ہی خود بھی بہت جلد رخت سفر باندھ لیا تھا۔ وہ حسب عادت صبح سویرے جاگ گیا، معمول کے مطابق ہلکی پھلکی ورزش بھی کر لی اور غسل سے بھی فارغ ہو گیا۔ گولو اگرچہ صبح جلدی جاگنے کا عادی تھا، لیکن آج اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ رات وہ دیر تک کیتھرائن کے ساتھ لوڈو کھیلتا رہا تھا۔ شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ کیتھرائن اور اس کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کیتھرائن اس کے ساتھ بالکل چھوٹے بھائی کی طرح پیش آتی تھی۔ وہ خود بھی کیتھرائن کو پسند کرنے لگا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کیتھرائن فاروق کا خیال رکھتی تھی۔ ابتدا میں شاید اس نے کیتھرائن کو رقیب کے طور پر بھی لیا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی منفی رد عمل نہ آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسے قبول کرتا جا رہا تھا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے جان لیا تھا کہ وہ چاہے فاروق کا کتنا بھی خیال رکھ لے، کیتھرائن کی طرح پیشہ ورانہ طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور اس کا وجود فاروق کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ بہرحال اب ان کی اچھی نبھ رہی تھی، اور دونوں اپنا مشترکہ مشن یعنی فاروق کا خیال رکھنا انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بھی گھل مل گئے تھے۔ فاروق غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیتھرائن کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ صبح ان کی ملاقات ناشتے کی میز پر ہی ہوتی تھی۔ ناشتے کے بعد کیتھرائن اس کا معائنہ کرنے کے بعد دوائیں کھلانے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ ابھی ناشتے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کے ارادے سے اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ کوئی خدمت سر راستے میں اسے ملازم مل گیا۔ میں اوپر ٹیرس پر جا رہا ہوں، وہیں ایک پیالی چائے لے آؤ۔ اس نے ملازم کو ہدایت دی اور خود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کشادہ ٹیرس پر سرخ گملوں میں قسم قسم کے پودے لگے ہوئے تھے۔ بالکل کنارے پر ریلنگ کے ساتھ رکھے بڑے سے گملے میں کوئی بیل لگی ہوئی تھی۔ یہ بیل اتنی پھیل گئی تھی کہ اسے پوری ریلنگ پر پھیلا دیا گیا تھا۔ بیل میں ننھے ننھے سرخ و سفید پھول لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ترچھی سرخ چھتوں والا یہ بنگلہ دیکھنے والوں کو اور بھی مسحور کن لگتا تھا۔ فاروق آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ریلنگ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شملہ کی صبح کی تازہ ہوا میں عجیب سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ آنکھیں دور تک جو بھی منظر دیکھ پاتی تھیں، ان میں سب سے نمایاں شے ہریالی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اتنے خوبصورت منظر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ذہن بمبئی کی اسی ٹیڑھی میڑھی بدوضع مکانوں والی بند گلی کے خیال میں ڈوبا رہتا تھا، جس کے ایک چھوٹے سے مکان سے جولیٹ برآمد ہوتی تھی، اور وہ اسے اس وقت تک دیکھتا رہتا تھا جب تک وہ اڈے کے سامنے سے گزر کر بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ چند لمحوں کی دید اس کے پورے دن کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ یہاں اس کے ارد گرد اتنی خوبصورتی بکھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس ایک لمحے کی دید کو یاد کرتا تھا جو اس کے دن کو خوبصورت بنا دیتی تھی، اور دل خود بخود ہی یہ خواہش کرنے لگتا تھا کہ کاش اس کے ساتھ جولیٹ بھی یہاں ہوتی تو شملہ کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ اپنی اسی خواہش کے زیر اثر وہ بنگلے کی طرف آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ اس نے ایک سرخ رنگ کی گاڑی کو اس طرف آتے دیکھا۔ گاڑی دور تھی، لیکن اس کا رخ بنگلے کی طرف ہی تھا۔ فاروق کو حیرت ہوئی کہ اتنی صبح کون آ رہا ہے۔ وہ بے ساختہ ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ عین اسی وقت بنگلے کے سامنے رکنے والی گاڑی کا دروازہ بھی کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس خود گاڑی چلا کر آنے والی لڑکی نے فاروق کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائیں اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ بے ساختہ ہی فاروق کے لبوں سے سوال پھسلا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بے حد کڑوے تیوروں کے ساتھ یہ سوال کر کے فاروق کو حیران کر دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فاروق ابھی حیران ہی کھڑا تھا کہ اس نے تیز لہجے میں دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ خاکسار کو فاروق کہتے ہیں۔ اس بنگلے کے مالک مسٹر بھاٹیا کا مہمان ہوں، اور ظاہر ہے انہی کی اجازت سے یہاں مقیم ہوں۔ فاروق کی حیرت پر وہ ناگواری غالب آ گئی جو اس نے لڑکی کے تحکمانہ لہجے پر اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ او آئی سی، جواب میں اس نے ایک ادا سے ہونٹ سکوڑے۔
اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروانے لگی۔ میں بملا بھاٹیہ ہوں، مسٹر بھاٹیہ کی اکلوتی بیٹی اور اس بنگلے کی مالک۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ تعارف سن کر فاروق کو یہ روایتی جملہ ادا کرنا پڑا اور دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ بملا کا جو لہجہ اسے ناگوار گزر رہا تھا وہ ایک طرح سے اس کا حق تھا۔ وہ بھاٹیہ کی بیٹی تھی اور ظاہر ہے اپنے باپ کے بنگلے کے باہر کسی اور کو راستے میں ڈٹا سوال جواب کرتا دیکھ کر خود اس نے ناگواری محسوس کی ہوگی۔ اب آپ مجھے اندر جانے کا راستہ دیں گے یا نہیں؟ اس نے فاروق کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر ایک طرف ہو گیا۔ بملا خوشبو کے جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزر کر اندر داخل ہو گئی۔ ولایتی لباس کے ساتھ ہی اس نے کسی ولایتی خوشبو کا بھی استعمال کر رکھا تھا۔ اس کے نظروں سے غائب ہو جانے کے بعد فاروق نے بے ساختہ ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پہلی نظر میں بملا اسے بہت کم عمر لگی تھی، اس لیے اسے سامنے پا کر اسے ذرا بھی یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ بھاٹیہ سیٹھ کی بیٹی ہوگی، کیونکہ بملا کے متعلق جو معلومات اسے حاصل تھیں ان کے مطابق وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ ایک کالج میں لیکچرار تھی۔ پہلی نظر میں بہت کم عمر نظر آنے والی بملا اس کے ذہن میں بسی ایک پختہ عمر عورت کے خیال پر پوری نہیں اتری تھی، اس لیے وہ خطا کھا گیا تھا۔ اپنی اس غلط فہمی پر کچھ جھنپا جھنپا ہوا وہ ملازم کو گاڑی کی ڈکی سے بملا کا سامان اتارتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ملازم بملا کے اندر جانے کے فوراً بعد ہی باہر آیا تھا اور اب ڈکی سے اس کا بھاری بھرکم سوٹ کیس نکال رہا تھا۔ آپ کی چائے ریڈی ہے سر، آپ کدھر پینا پسند کریں گے؟ سوٹ کیس میں پہیے لگے ہوئے تھے لیکن ملازم نے اسے پہیوں پر چلا کر لانے کی بجائے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور فاروق کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، اندر ڈائننگ ٹیبل پر ہی لے آؤ۔ فاروق نے اسے جواب دیا اور اس کے پیچھے ہی خود بھی اندر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ڈرائیور کے علاوہ اس بنگلے میں یہی ایک مستقل ملازم تھا جو باورچی خانہ بھی سنبھالتا تھا، البتہ صفائی اور برتنوں اور کپڑوں کی دھلائی کے لیے مقامی آبادی سے صبح شام ایک عورت وہاں آتی تھی۔ ملازم ہی سے اسے علم ہوا تھا کہ کسی خاص موقع پر جب مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہ عورت اس کے کہنے پر اس کی مدد کے لیے بھی رک جاتی تھی۔ ظاہر ہے یہ خاص موقع بھاٹیہ سیٹھ کے یہاں قیام کے دنوں میں ہی آتا ہوگا اور سیٹھ شاید سال میں ایک آدھ بار ہی یہاں آ پاتا تھا۔ بملا کا سوٹ کیس اس کے کمرے میں پہنچانے کے بعد ملازم نے فاروق کو چائے پیش کی۔ وہ چائے اچھی بناتا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہی ذائقہ تھا، کیونکہ اس نے اب تک جو کچھ بھی پکا کر کھلایا تھا ان لوگوں کو پسند آیا تھا۔ وہ فاروق کو چائے پیش کر کے پلٹا ہی تھا کہ اوپری منزل سے بملا نے اسے پکارا۔ وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے یہ بات پہلے ہی فاروق کے علم میں آ چکی تھی کہ بنگلے کی اوپری منزل پر مالکوں کے کمرے ہیں۔ مالکان سے مراد بملا، منوہر اور بھاٹیہ سیٹھ خود تھا۔ مہمانوں کو عام طور پر نچلی منزل کے کمروں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ چائے پینے کے دوران فاروق بملا کی یہاں آمد کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بھاٹیہ کی زبانی جو حالات اس کے علم میں آئے تھے ان کے مطابق بملا اچھی خاصی باغی لڑکی تھی جس نے پہلے باپ کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے اپنے سے کم مالی حیثیت رکھنے والے لڑکے سے شادی کی اور اس لڑکے کی خاطر باپ کی اتنی بڑی جائیداد کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا اور بیوہ ہونے کے بعد سیٹھ نے کوشش کی کہ وہ اس کے بھتیجے منوہر سے شادی کر لے، لیکن اس بار بھی بملا نے باپ کی خواہش سے انحراف کیا اور دوسرے شہر جا کر کالج میں ملازمت کرنے لگی۔ اب جب کہ منوہر مر چکا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ باپ بیٹی کے بیچ کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے۔ جب ہی بملا یہاں نظر آ رہی تھی، انہی سوچوں کے درمیان اس نے چائے ختم ہی کی تھی کہ کیتھرائن اور گولو بھی وہاں چلے آئے۔ صبح کے سلام کے بعد ان دونوں نے بھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیاں سنبھال لیں۔ مس صاحبہ کہتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی، کیا آپ ان کے آنے کا انتظار کرنا پسند کریں گے؟ ملازم نے نہایت مؤدب لہجے میں فاروق سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں نہیں، آنے دو، ہمیں ناشتے کی ایسی جلدی بھی نہیں ہے، فاروق نے اسے جواب دیا تو ملازم واپس پلٹ گیا، جبکہ اس کے ساتھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ صبح صبح کن مس صاحبہ کا تذکرہ ہے۔ مسٹر بھاٹیہ کی بیٹی مس بملا بھاٹیہ کی سواری سویرے سویرے ہی تشریف لائی ہے اور اب غالباً وہ ہمیں اپنی میزبانی سے نوازنے کے موڈ میں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے ان کو اطلاع دی۔ اس اطلاع کو سن کر گولو اور کیتھرائن نے اس سے بملا کے سلسلے میں سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ اپنی معلومات کی حد تک ان کے سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بملا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی دکھائی دی۔
اس وقت اس نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس کی سروقامت اور گندمی رنگت پر جچ رہی تھی۔ ساڑی کے ساتھ ہی اس نے سرمئی رنگ کی ایک ہلکی سی شال بھی اپنے شانوں پر ڈال رکھی تھی۔ یہ سردی کا موسم نہیں تھا، لیکن بہرحال شملہ کی صبح تھی اور صبح صبح غسل کرنے والا ہلکی سی خنکی محسوس کرتا تھا۔ بملا نے بھی سفر کی گرد اتارنے کے لیے غسل کیا تھا۔ اس کے سیاہ بال پشت پر کھلے ہوئے تھے اور ان میں اچھی خاصی نمی تھی۔ فاروق کو وہ اس بملا سے خاصی مختلف نظر آئی جس سے آتے ساتھ ہی اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ بملا ماڈرن اور کم عمر نظر آتی تھی، جبکہ اس وقت جو بملا اس کے سامنے تھی وہ خاصی گریسفل اور میچور خاتون محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں ناشتے سے پہلے فریش ہونا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے اس نے یہ چند جملے ادا کیے۔ اس کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا اور دلکش تھا۔ یقیناً جب وہ کلاس میں لیکچر دیتی ہوگی تو طلبہ بہت دھیان سے اس کی بات سنتے ہوں گے۔ اٹس اوکے، ہم میں سے کسی کو بھی آپ کا انتظار گراں نہیں گزرا، فاروق نے اسے جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کروانے لگا۔ اس دوران میں ملازم نے میز پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ کرشن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کچھ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کے دیے گئے تبدیلی آب و ہوا کے مشورے پر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تعارف سننے کے بعد اس نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے وہ مالکن تھی، اس لیے ملازم نے اس کے پوچھے بنا بھی بنگلے میں موجود ان اجنبی افراد کے بارے میں اسے معلومات فراہم کر دی ہوں گی۔ ناشتے کے دوران ہی اس نے فاروق کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں سوال و جواب کیے اور پھر اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بے حد مختصر ناشتہ کیا تھا، مکھن لگا ایک سلائس اور جوس کا گلاس، بس یہ اس کا ناشتہ تھا۔ معاف کیجیے گا، میں تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ وہ ان سے معذرت کرتی ہوئی ڈائننگ روم سے رخصت بھی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں کھایا، گولو نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈھیروں دیسی اور بدیسی ناشتے کے لوازم پر ایک نظر ڈال کر گویا بملا کی ناقدری پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ کہہ تو گئی ہے کہ تھکی ہوئی ہیں، اور تھکن میں انسان سے زیادہ کھایا پیا کب جاتا ہے۔ تم جو ہو ان چیزوں سے انصاف کرنے کے لیے، تم مزے کرو، فاروق نے اسے جواب دیا۔ اپن تو کھائے گا ہی، مالک نے کھانے کے لیے ہی یہ ساری نعمتیں اوپر سے اتاری ہیں، گولو نے نہایت متانیت سے جواب دیا اور ایک ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاروق اس کا جواب سن کر مسکرایا اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس کا ناشتہ بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ خوبصورت پھولدار لانگ سکرٹ میں ملبوس جوزفین کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ تھے۔ بڑی مدت کے بعد ملنے والا یہ نیا جوڑا پہن کر وہ کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ بچپن کا دور بس ختم ہوا ہی جاتا تھا اور نوجوانی کی آمد تھی، اور اسی حساب سے اس کے چہرے پر وہ روپ نظر آنے لگا تھا جو کسی منہ بند نوخیز کلی کا خاصا ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج اسے خود بھی اپنا آپ اچھا لگا تھا اور وہ اپنے اندر کسی تبدیلی کی آہٹیں سن رہی تھی۔ یہ آہٹیں آتی جوانی کی آمد کا اعلان تھیں، لیکن عموماً بدرنگ و بوسیدہ لباس سے تن ڈھانپنے والی جوزفین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور ہر گزرتا دن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ سے بے نیاز دن بھر وہ یا تو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی یا اپنے اور جوزف کے گھر کے کام نمٹاتی رہتی۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہمیشہ ہی سے اس کی محبت قدم بھرنے والے جوزف کی محبت کے رنگ بدلنے لگے تھے اور وہ کچھ خاص نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے لیے تو اب بھی جوزف ایک ایسا دوست تھا جس سے وہ خود بھی بے حد محبت کرتی تھی، لیکن جوزف کی طرح ابھی اس کے دل نے اس محبت کو کوئی عنوان نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے بڑی بے ریا محبت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ جوزف بھی اسے بے تحاشا چاہتا ہے، اور جوزف کی محبت سے تو سب ہی واقف تھے۔ اسی لیے تو کسی نے جوزف کے اس کے لیے کرسمس کا خصوصی تحفہ لانے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، نہ ہی اس بات میں کوئی معنی خیزی محسوس کی تھی۔ یو آر لکنگ سو پریٹی۔ تولیہ فیکٹری میں دن بھر مشقت کرنے والی اس کی ماں کو بھی آج بہت عرصے بعد فرصت ملی تھی کہ اس کی طرف غور سے دیکھ سکے، اور دیکھا تھا تو بے ساختہ ہی تعریف بھی کر ڈالی تھی۔ تھینک یو سو مچ موم، جوزف کی چوائس اچھی ہے، وہ میرے لیے اتنا بیوٹیفل ڈریس لایا ہے کہ اسے پہن کر مجھے اچھا لگنا ہی تھا۔ اس نے ماں کی بات کا جواب دیا اور پیروں میں جوتے پہننے لگی۔ یہ جوتے پچھلے کرسمس پر اسے دلائے گئے تھے،
لیکن بے حد احتیاط سے پہننے کے بعد اب بھی اچھی خاصی حالت میں تھے۔ جوتے پہن کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور دیوار میں نصب گول دھندلے سے آئینے میں ایک بار پھر اپنا چہرہ دیکھا۔ آئینہ لمبائی کے رخ چٹخا ہوا تھا، چنانچہ جب وہ اس میں اپنا عکس دیکھتی تھی تو وہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا۔ اس کے باوجود سچائی اپنی جگہ قائم تھی اور آئینہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اسے آواز دیتا ہوا جوزف گھر کے اندر آیا تو اس کی آنکھوں نے بھی یہی سچ کہا جسے اپنی دھن میں مگن جوزفین سن نہیں سکی۔ تم ریڈی ہو جوزفین؟ تو اب چلنے کا ہے، لیٹ ہو گیا تو پورا انجوائے نہیں کر سکے گا۔ جوزف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تو کب سے ریڈی ہے، بس مرر میں خود کو دیکھنے میں بیزی ہے۔ کہتی ہے ممی جوزف نے اتنا بیوٹیفل ڈریس گفٹ کیا ہے، اس کو پہن کر میں بھی بیوٹیفل لگنے لگی ہوں۔ جوزفین کی ماں نے ہنس کر جوزف کو بتایا۔ جوزف اس بات کو سن کر محض ہنس پڑا اور اسے یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ خریدتے وقت اسے یہ ڈریس جتنا اچھا لگا تھا جوزفین کے تن پر سجنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اسے جوزفین کی سوچ اور طبیعت کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے حالات بہتر بنانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کے لیے اس طرح کے براہ راست اظہار بہت قبل از وقت بات ہو جاتی اور ممکن تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتی، اس لیے جوزف کچھ کہنے میں احتیاط ہی کرتا تھا۔ پھر وہ خود بھی تو ابھی ایک نوعمر سا لڑکا ہی تھا جس کی اپنی بھی ایسی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنے ہم عمر لڑکوں کو گلی کے نکڑ دکانوں کے تھڑوں اور اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکیوں سے متعلق بہت کھلی گفتگو کرتے سنا تھا، لیکن وہ خود جوزفین کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت خاص اور مقدس تھی۔ اب چلو بھی، کیا یہیں کھڑے ہنستے رہو گے؟ جوزفین کو ممی کے تبصرے اور جوزف کی ہنسی نے جھیمپ میں مبتلا کر دیا تھا، اور اسی جھیمپ کو مٹانے کے لیے وہ جوزف سے تیز لہجے میں بولی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ جوزف اس کے لہجے پر بوکھلاتا ہوا فوراً باہر کی طرف لپکا۔ جوزفین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ دونوں اپنے کرسمس کو انجوائے کرنے جا رہے تھے۔ وہ ایسی غریب بستی کے باشندے تھے جہاں سانتا کلاز بھی مشکل ہی سے اپنی شکل دکھاتا تھا۔ مشنری سے وابستہ افراد کو اگر اس محلے کا خیال آ جاتا تھا اور وہ چندے کی رقم سے تحائف سے لدے پھندے سانتا کلاز کو اس طرف روانہ بھی کر دیتے تھے تو سانتا کے پاس موجود تحفے اس محلے میں بے سہارا پھرتے ننگ دڑنگ بچوں کی کثیر تعداد کے مقابلے میں کم پڑ جاتے تھے، اور یہ تحفے کوئی ایسے قیمتی بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ سستے چاکلیٹوں کا پیکٹ، کریم لگے بسکٹ، رنگ برنگی گولیاں، کچی پینسلیں، لکھنے کی تختیاں، پلاسٹک کے ہار بندے، بس یہی کچھ ہوتا تھا سانتا کے پاس ان کے لیے۔ بچے ان تحفوں پر بھی ٹوٹ پڑتے تھے کیونکہ انہیں کوئی تحفے دینے والا تھا ہی نہیں۔ زندگی کے پہیے کو کسی نہ کسی طرح متحرک رکھنے کی مشقت میں مبتلا ان کے والدین کی اتنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ کرسمس منا سکیں۔ وہ کرسمس کی صبح جاگنے پر اپنے بچوں کو ان کی کوئی من پسند شے یا یہ کہہ کر تحفتاً نہیں دے سکتے تھے کہ رات سانتا ان کے لیے یہ تحفہ دے گیا ہے۔ باپ کی زندگی میں جوزفین کے لیے پھر بھی چھوٹے موٹے تحفے آ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد اب کہیں جا کر کسی نے اسے کچھ دیا تھا اور اسے یہ تحفہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ سردی کا موسم ہونے کے باوجود اس نے اپنے لباس پر کوئی گرم سویٹر یا شال نہیں لی تھی۔ اصل میں وہ اس بوسیدہ لباس پر اپنا گھسا ہوا رنگ اڑا سویٹر پہن کر اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتی تھی، اس لیے سردی برداشت کرنا قبول کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے جوزف نے البتہ گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ اور بات کے کپڑے اپنی بدرنگی اور خراب فٹنگ کے باعث خود یہ گواہی دے رہے تھے کہ انہیں لنڈا بازار سے خریدا گیا ہے۔ لنڈا بازار سے اس گھسے ہوئے سوٹ کی خریداری اس لیے ممکن ہو سکی تھی کہ ماں کا بخار غیر متوقع طور پر جلد اتر گیا تھا اور وہ دوا کے خرچے سے بچ جانے والے روپوں سے اپنے لیے یہ لباس خرید لایا تھا۔ باقی کے چند روپے اس نے اس سرکس میلے میں جانے کے لیے بچا لیے تھے جو خصوصاً کرسمس کی وجہ سے لگا تھا، اور وہ جوزفین کو اس میں گھمانا چاہتا تھا۔ تم نے کبھی سرکس دیکھا ہے جوزف؟ اس کے ساتھ چلتی جوزفین نے اس سے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہاں بہت مزہ آتا ہے کیا؟ جوزفین نے دریافت کیا۔ ہاں بہت مزہ آتا ہے، اس کے معصوم اشتیاق کا جواب دیتے ہوئے وہ کبھی بھی یہ بتانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سرکس مزہ کرنے نہیں، جز وقتی کام کرنے جاتا تھا جس سے اپنی آمدنی میں کچھ اضافہ کر سکے۔
ان کاموں میں سب سے اہم کام صفائی کا ہوتا تھا، اور یہ صفائی کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی۔ اسے انسانوں کے پھیلائے گند سے لے کر سرکس کے جانوروں کی غلاظت تک سب کچھ صاف کرنا پڑتا تھا۔ تم کو بوائے ہونے کا بہت بینیفٹ ملتا ہے جوزف، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرتے ہو اور جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہو۔ جوزفین نے اس پر رشک کیا۔ اس بار بھی جوزف بس مدبرانہ انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ راستے بھر جوزفین اس سے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی، اور پھر جب وہ سرکس والے میدان میں داخل ہوئے تو جوزفین گویا جہاں حیرت میں داخل ہو گئی۔ مختلف کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال، آرائش و زیبائش کی سستی اشیاء کی دکانیں، اور مختلف تماشوں کے لیے اعلان کرتے سرکس کے منتظمین و مداریوں کے علاوہ جھولوں والے، ڈولی والے۔ جھولے کے قریب پہنچ کر تو جوزفین کا دل مچل مچل گیا۔ لکڑی کی ڈولیاں جن میں چھوٹی بڑی عمروں کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، جھولے والے کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ یہ ڈولیاں اوپر نیچے حرکت کرتی تھیں، اور لمحوں میں اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر پہنچ جاتے تھے۔ حرکت کرتی ڈولیوں میں بیٹھے بچے پرمسرت چیخیں مار کر اور بھی جوزفین کے دل کو لبھاتے تھے، لیکن وہ اس جھولے پر بیٹھنے کی اپنی خواہش کو اس لیے پورا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی مٹھی میں گنتی کے چند سکے ہی دبے ہوئے تھے جو اس کی ماں نے اسے اس میلے میں سے لطف اندوز ہونے کے لیے عنایت کیے تھے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ان سکوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ اپنی خواہش کو دل میں ہی دبانے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر جوزف نے اس کی خواہش کو اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔ چنانچہ اصرار کر کے اسے جھولے میں بٹھایا اور پیسے اپنے پلے سے دیے۔ خود وہ یہ کہہ کر ساتھ نہیں بیٹھا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور ایسے بچوں والے شوق نہیں رکھتا۔ جھولا جھلانے کے بعد اسے اسٹالز کے درمیان لیے گھومتا رہا۔ خریداری تو دونوں ہی کو نہیں کرنی تھی کہ جیب اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہاں موجود ہر شے کو انہوں نے بہت شوق سے دیکھا اور ان کی قیمتیں بھی معلوم کیں۔ تو ادھر بیٹھ جوزفین، اپن تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہے۔ جب وہ سٹالز کے درمیان بہت دیر تک گھوم چکے تو جوزف نے اس سے کہا۔ وہ اس چھولداری کے قریب بیٹھ گئی جس میں سنا تھا کہ جل پری یعنی مچھلی کے دھڑ والی عورت رکھی گئی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کے شوق میں کئی من چلے اس چھولداری کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں ترپالوں کی مدد سے کئی ایسے پارٹیشن بنائے گئے تھے جن کے باہر بڑے بڑے باتصویر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ایک بندہ بھونپو پر اعلان کرتا جا رہا تھا کہ ترپال کے اس پار آنے والوں کے لیے کیسی حیرت و مسرت سے بھرپور لمحے منتظر ہیں۔ کہیں موت کا کنواں تھا تو کہیں رسی پر چلتے بازیگر، کہیں بات بات پر مجمع کو ہنسی سے لوٹ پوٹ کر دینے والے جوکر کا تذکرہ تھا تو کہیں آگ کے دائروں سے گزر جانے والے ماہر انسان و حیوان کے قصے۔ اس نے اور جوزف نے سرکس کے اس میدان میں گھومتے ہوئے ہر طرح کا اعلان سنا تھا۔ ان کے دل اندر ہی اندر للچائے بھی تھے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے ایسے عجوبوں کو دیکھیں، لیکن ایسے ہر تماشے کو دیکھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینا پڑتا، اور ٹکٹ کے لیے رقم ان کی جیبوں میں نہیں تھی۔ خالی جیبیں رکھنے والوں کے دل ناتمام خواہشات سے بھرے انہیں دبائے رکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، سو ان دونوں نے بھی اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا تھا۔ جل پری والی چھولداری کے قریب بیٹھی جوزفین نے جوزف کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس اسٹال پر پہنچ گئی جہاں اس نے مختلف رنگوں کی نگوں والی انگوٹھیاں دیکھی تھیں۔ پلاسٹک کے نگینوں والی ان انگوٹھیوں کے نرخ ایسے تھے کہ وہ ان میں سے ایک عدد انگوٹھی خرید سکتی تھی۔ انگوٹھی اس نے پہلے ہی پسند کر لی تھی، لیکن جوزف کی موجودگی میں خریدنے سے گریز کیا تھا۔ اب جو موقع ملا تو جھٹ پٹ جا کر خرید ڈالی۔ سلور ہلکے سے دھاتی رنگ میں جڑا کلیجی جیسے رنگ کا بیضوی نگینہ دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ انگوٹھی خرید کر واپس آئی تو جوزف ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز پر بہت زیادہ رش ہے۔ اس رش میں کچھ خرید کر لانے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھی جل پری سے متعلق بھونپو پر کیے جانے والے انکشافات سنتی رہی۔ بھونپو میں بولنے والے کا زور بیاں ایسا تھا اور اس نے جل پری کی اتنی خصوصیات گنوا ڈالی تھیں کہ لوگ اس طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ جوزفین نے جتنے پیسوں سے انگوٹھی خریدی تھی اتنے میں جل پری کو بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے اپنی خریداری پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے جوزف کے لیے لی تھی اور جوزف کے لیے اتنی سی قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لے پکڑ، اسپیشل چنا چاٹ کی پلیٹ بنوا کر لایا ہوں تیرے لیے، ساتھ یہ ٹھنڈی سوڈے کی بوتل بھی ہے۔ وہ ارد گرد پھیلی رونق دیکھنے میں مگن تھی کہ اپنے قریب سے جوزف کی آواز سن کر چونکی۔
وہ چینی کی سفید پلیٹ اور سوڈے کی ہری بوتل ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ جوزفین نے چینی کی پلیٹ کو تھام لیا، اس میں چنا چاٹ موجود تھی۔ پلیٹ میں رکھے سلور چمچے سے اس نے چاٹ کا مسالہ ملایا اور پہلا چمچہ منہ میں ڈالا۔ پتلی دال، موسم کی سب سے سستی سبزی، موٹے چاول اور بے چھنے آٹے کی روٹی کھانے کی عادی جوزفین کی زبان کو اس تیسرے درجے کی چنا چاٹ کا ذائقہ بھی بہت عمدہ معلوم ہوا۔ بہت ٹیسٹی ہے، تم بھی کھاؤ، بے ساختہ تعریف کرتے ہوئے اس نے پلیٹ جوزف کی طرف بڑھائی، جو سوڈے کی بوتل ہاتھ میں پکڑے اب اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تو کھا، اپن کا پیٹ ذرا گڑبڑ ہے تو اپن یہ نہیں کھا سکتا۔ جوزف نے انکار کیا۔ یہ تو بڑا برا ہوا۔ جوزفین کو افسوس ہوا کہ جوزف کو اتنے مزے کی چیز سے محروم رہنا پڑے گا۔ خود اسے چاٹ اتنی پسند آئی تھی کہ یکے بعد دیگرے 3-4 چمچے منہ میں ڈالتی ہی چلی گئی۔ مرچیں ذرا زیادہ تیز تھیں، اس کی زبان جلنے لگی۔ جوزف نے فوراً ہی اس کی طرف سوڈے کی بوتل بڑھائی۔ اس نے جلدی سے ایک بڑا سا گھونٹ لیا، پھر خیال آنے پر بولی، تم سوڈا تو پی ہی سکتے ہو جوزف، سوڈے سے تو سنا ہے پیٹ کی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہ بھائی نہ، اپن نہیں پیتا سوڈا ووڈا، پی کر گلا خراب ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ اور جو میرا گلا خراب ہو گیا، چنا چاٹ اور سوڈے کی بوتل کے خوشگوار تجربے سے لطف اندوز ہوتی۔ اس بار وہ ذرا سی ٹھٹکی اور جوزف کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، نہیں ہوگا تو آرام سے پی۔ جوزف نے اسے تسلی دی، نہیں، اگر تم نہیں کھاؤ پیو گے تو میں بھی کچھ حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ وہ مضبوطی سے منہ بند کر کے بیٹھ گئی اور جوزف اسے سمجھانے لگا، یہ سب میں نہیں جانتی، بس تمہیں بھی میرے ساتھ کھانا پینا ہوگا۔ اس نے ضد کی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمیشہ اس کی خاطر قربانی دینے والا جوزف اس وقت بھی قربانی دے رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں خرید سکتا، اس لیے صرف جوزفین کے لیے لے آیا تھا اور خود اس لیے حصے دار نہیں بن رہا تھا کہ وہ دل بھر کر کھا پی لے۔ کبھی کبھی تو بہت تنگ کرتی ہے، لا کھلا، اور اگر میرے پیٹ کا درد بڑھا تو تم ذمہ دار ہوگی۔ جوزف کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان دونوں نے مل کر چنا چاٹ کی پلیٹ اور سوڈے کی بوتل ختم کی۔ جوزفین کا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ گھر چلنے کو کہے گا، لیکن اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اسے بازیگر کے کرتب دکھانے لے جا رہا ہے۔ تمہارے پاس اس کے لیے پیسے ہیں؟ جوزفین نے اس کا پروگرام سن کر شک سے پوچھا۔ نہیں، پر اپن کی ٹکٹ دیکھ کر پبلک کو اندر چھوڑنے والے لڑکے سے فرینڈ شپ ہے۔ اس نے اپن کو بولا تھا کہ آ جانا، موقع لگا کر وہ اپنے کو ایسے ہی اندر بھیج دے گا۔ جوزف نے اسے بتایا۔ بغیر ٹکٹ کے تماشا دیکھنے جانے کا تجربہ جوزفین کے لیے انوکھا تھا۔ اسے آخری لمحے تک یہ ڈر رہا تھا کہ کوئی انہیں اندر جانے سے روک لے گا۔ وہ ذرا سیدھے سیدھے راستے پر چلنے والی کچھ ڈرپوک لڑکی تھی۔ اگر اسے کرتب دیکھنے کی اتنی شدید خواہش نہ ہوتی تو شاید کبھی اتنا خطرہ مول نہ لیتی۔ اندر جاتے ہوئے اس کے دل میں یہ خواہش بھی جاگی تھی کہ کاش جل پری کے ٹکٹ چیکر سے جوزف کی دوستی ہوتی تو وہ کہانیوں میں سنی جل پری کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتی۔ لیکن وہ ٹکٹ چیکر تو بڈھا تھا، اس سے بھلا جوزف کی کیسے دوستی ہو سکتی تھی؟ یہاں تو اس نے تقریباً اپنے ہی ہم عمر ٹکٹ چیکر سے یارانہ گاٹ کر مطلب پورا کر لیا تھا۔ بازیگروں والے حصے میں آ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بازیگر نے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ اسے کئی بار اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بغیر کسی سہارے کے تنی ہوئی رسی پر چلنا اور مختلف کرتب دکھانا کوئی مذاق نہیں تھا۔ بازیگر کے فن نے اس کا دل موہ لیا، اور جب وہ وہاں سے باہر نکل رہی تھی تو اس کے دل سے جل پری کو نہ دیکھ پانے کا غم نکل چکا تھا۔ واپسی کے راستے میں وہ جوزف سے بازیگر کے ایک ایک کرتب کو ڈسکس کرتی رہی اور وہ مدبرانہ انداز میں مسکراتا رہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے جوزف کے لیے خریدی گئی انگوٹھی یاد آئی۔ ہیپی کرسمس جوزف، اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا؟ جوزف انگوٹھی کو دیکھ کر بیک وقت حیران اور خوش ہوا۔ میں نے تمہارے لیے کرسمس کا گفٹ لیا ہے، میرے پاس پیسے کم تھے نا تو بس یہی لے سکی، اس نے کچھ جھنپے ہوئے شرمندہ سے انداز میں بتایا۔ اپن کے لیے تو یہ بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ تو نے اپن کے لیے لی ہے۔ جوزف کی آنکھیں جھلملا سی گئیں اور اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ بہت بیوٹیفل ہے، ساتھ ہی اس نے تعریف بھی کی۔ سچ؟ جوزفین اس کی تعریف پر کھل اٹھی۔ بالکل سچ، اپن اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا، جوزف نے اسے یقین دلایا۔
وہ اپنے قول میں کتنا سچا تھا، اس کی گواہ ڈائری پڑھتی جولیٹ خود تھی۔ لڑکپن کے دور میں جوزفین کی طرف سے تحفہ ملی وہ انگوٹھی جس کا سلور رنگ کالا پڑ چکا تھا، ہمیشہ جوزف کے پاس رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دور میں جو انگوٹھی اس کی درمیانی انگلی میں آتی تھی وہ تنگ ہو جانے کے باعث بعد میں اپنی چھوٹی انگلی میں پہننے لگا تھا۔ مرتے وقت بھی وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی اور باوجود کوشش کے اتاری نہیں جا سکی تھی کیونکہ اس انگلی میں بھی وہ بے حد تنگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دعوے میں اتنا سچا اور پکا نکلا تھا کہ جوزفین کی دی ہوئی اس انگوٹھی کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ فاروق بھائی کی طبیعت کیسی تھی؟ وہ ٹھیک تو تھے نا؟ ربن کو شربت کا گلاس پیش کرتے ہوئے سجو نے اس سے دریافت کیا۔ ربن کو بمبئی پہنچے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اس کی صورت دیکھ کر اڈے پر موجود افراد کھل اٹھے تھے۔ بس نہیں چلتا تھا کہ خوب بینچ بینچ کر اس سے گلے ملیں، لیکن اول تو ربن کا احترام اور دوسرے رامو کی سختی نے انہیں اپنے جذبات پر بند باندھنے پر مجبور کر دیا۔ رامو نے ان سب کو ربن کے گرد جمع ہوتے دیکھ کر ڈپٹ دیا تھا کہ دادا ابھی سفر سے تھکا ماندہ واپس آیا ہے، اس لیے اسے نہا دھو کر سفر کی دھول اور گرد اتارنے اور آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ربن بھی شاید ابھی میل ملاقات کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے رامو کو انہیں ڈپٹنے پر نہیں ٹوکا۔ وہ سارے خاموشی سے منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد ربن سچ مچ غسل کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے رامو کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اپنی غیر موجودگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ رامو اس کے کمرے میں آنے سے قبل سجو کو ہدایت دے کر آیا تھا، اس لیے وہ ٹرے میں شربت کے گلاس اور کھانے کے 2-3 ہلکے پھلکے آئٹم رکھ کر لے آیا تھا۔ کھانے کا وقت ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی اور رامو کا خیال تھا کہ راستے میں کھانا کھا لینے کا بتا کر آنے کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر سو جانے والے ربن کو بھوک محسوس ہو رہی ہوگی۔ سجو نے نہایت پھرتی سے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اور اب شربت کا گلاس ربن کو پیش کرتے ہوئے اس سے اپنے دل کی بات پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی ہے رے، پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا تو لوٹ کر ادھر ہی آئے گا، کاہے کو اتنا پریشان ہوتا ہے؟ ربن نے اسے تسلی دی۔ اور گولو وہ کیسا ہے؟ مزے میں ہے سالہ، پر تم لوگوں کو یاد بھی کرتا ہے، ربن نے ہنس کر کہا۔ یہ اپنا سجو بیچارہ اداس ہو گیا ہے، اس کے فاروق بھائی اور گولو یہاں نہیں ہیں تو اس کا من ہی نہیں لگتا ہے۔ سچ بولوں تو استاد، جب سے تم لوگ گئے ہو اس کے بعد آج رسوئی سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ورنہ تو اپن لوگوں کو یہ کچا پکا جلا بھنا پتہ نہیں کیسا کیسا پکا کر کھلا رہا تھا۔ رامو کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ سجو نے اس پر خفا سی نظر ڈالی اور احتجاج کے انداز میں بولا، جیازتی تو نہیں کرو استاد، اپن روز تم سے پوچھ کر تمہاری مرضی کا کھانا ہی پکا رہے تھے، ابھی کل ہی بکرے کا بھنا گوشت نہیں پکا کر کھلایا تھا کیا؟ سالے وہ خالی بھنا گوشت کہاں تھا، وہ تو جلا بھنا گوشت تھا۔ رامو کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ اس بار سجو کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرے اور وہ آہستہ سے بولا، وہ تو اپن ذرا فاروق بھائی کی طبیعت کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا تو دھیان ہنڈیا پر سے تھوڑی دیر کو ہٹ گیا اور ذرا سی لگ گئی۔ دیکھا دادا، یہاں سب کیسے دیوانے ہیں اس راجے مہاراجے کے، پکانے والے سے ڈھنگ سے پکایا نہیں جاتا اور کھانے والوں کے حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دادا اور فاروق بھائی کے بغیر کھانے میں سواد نہیں آ رہا۔ رامو نے ہنستے ہوئے ربن کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اپنا ہیرو ہے ہی ایسا، اللہ نے کسی خاص مٹی سے اسے بنایا ہے، جو دیکھے اور ملے اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ ربن کا لہجہ بھی فاروق کی محبت سے چور تھا۔ بھگوان اسے جلدی اچھا کر دے تاکہ اپنے اڈے کی رونق لوٹ آئے۔ رامو نے خلوص دل سے دعا کی، جس پر سجو اور ربن دونوں ہی کے دل آمین پکار اٹھے۔ دعا مانگنے والا کس کو پکار رہا تھا انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے اصل اہمیت اس خلوص اور محبت کی تھی جو وہ فاروق کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ جولی کا کیا حال ہے؟ باپ کے مرنے کا تو بہت اثر لیا ہوگا اس نے۔ سجو کمرے سے چلا گیا تو ربن نے رامو سے دریافت کیا۔ وہ تو لینا ہی تھا، جانی بتا رہا تھا کہ بالکل گمسم ہو گئی تھی، اپن کا تو اس سے ملنا ہوا ہی نہیں، بس کریا کرم میں باہر کے باہر ہی گیا تھا، جانی ہی ادھر کی ساری دیکھ ریکھ کرتا رہا۔ اپن کا تو ایک پیر ادھر تھا تو دوجا ادھر مجو والے اڈے پر، بلکہ ادھر تو ذرا کم ہی رہا، زیادہ ادھر ہی ٹائم گزارا۔ مجو جانے کیسے چوکی پر بیٹھ گیا تھا، پر اڈا چلانے کا ڈھنگ اسے نہیں آتا تھا۔
بہت کم ڈھنگ کے بندے ہیں اس کے اڈے پر، سارے حرام خوروں کو جمع کر رکھا ہے۔ ایسے بے نتھے بیلوں کو نکیل ڈال کر رکھنا آسان نہیں ہوتا، سالے بار بار رسی توڑاتے ہیں۔ سویرے جلدی اٹھنا، ورزش کرنا، چاقو اور خنجر زنی کی پریکٹس کرنا سب انہیں کھلتا تھا۔ علاقے میں بھی بڑی دھاندلی مچا رکھی تھی انہوں نے، جس کا جیسے من چاہے اپنی چلا رہا تھا۔ پھل سبزی اور گوشت والے سے لے کر نائی اور لوہار تک سب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنا راج جان کر جدھر من بولے منہ مارتے پھر رہے تھے۔ مجو نے کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ اسے اس کا حصہ پورا لا کر دے دیں، پھر جو چاہے موج مستی کریں۔ ایسے بے لگاموں کو اب حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے اور اصول قاعدے سے چلنا پڑ رہا ہے تو بکھلائے ہوئے ہیں۔ تمہارے نام کا ڈنڈا سر پر نہیں ہوتا تو رسی توڑوا کر بھاگتے۔ ابھی سمجھو سالے مجبوری میں دبے ہوئے ہیں، پر کتنوں کے من میں کالک ہے کہنا مشکل ہے، ایک ایک پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے۔ رامو نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ اپنے کو بھی یہ سب پتا ہے، پر اپنے کو بھی چابک تھام کر سرکش گھوڑوں کو قابو کرنا آتا ہے۔ ربن نے اسے جواب دیا اور حقے کی نئے منہ سے لگا کر ایک ساتھ 2-3 کش لیے۔ یہ حقہ سجو ہی کمرے میں رکھ کر گیا تھا۔ ربن کو اس کے استعمال پر بھی اور دوسرے معاملات کی طرح زبردست قابو حاصل تھا۔ پیتا تو یوں کہ بڑے بڑے عادی حقے بازوں کو مات دے دیتا، لیکن پینے کے مواقع میسر نہ آتے تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا، اور نہ ہی وہ عادی افراد کی طرح طلب کے ہاتھوں ستایا ہوا نظر آتا۔ جوزف کا افسوس کرنے اپن جولی کے پاس جائے گا۔ محلے داری میں بھی اپن کو اس کا خیال رکھنا ہی تھا، پر اپنے شہزادے کے دل کی رانی ہے تو اس کا حق اور بھی زیادہ بنتا ہے۔ یاد رکھنا رامو، اپن کبھی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو جولی کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کل کو شہزادہ شکایت نہ کرے کہ کوئی کمی رہ گئی۔ ٹھیک ہے دادا، رامو نے اس کی ہدایت سن کر فرما برداری سے کہا۔ اور یہ اپنی سریا بانو کا کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں اسے؟ جولی کے بعد اسے ایک اور اہم معاملہ یاد آیا۔ ٹھیک ہے وہ بھی، اپن نے اس کی طرف راشن دے کر بندہ بھیجا تھا، پر اس نے شکریہ کہہ کر واپس بھجوا دیا۔ بولتی تھی سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنی روزی کما رہی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رامو نے اسے رپورٹ دی۔ اچھی بات ہے، بندہ کسی کا دیا لے کر کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ کی تھوڑی بھی کھائے تو زیادہ خوش رہتا ہے۔ ربن کو سریا بانو کا راشن لوٹا دینا برا نہیں لگا۔ ہاں دادا، یاد آیا، وہ غلامو آیا تھا، بولتا تھا کلکتے میں اس کے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکا ہے، اس کی بیوی بچی کو جنتے ہوئے مر گئی تھی۔ چھوٹی بچی کو ماں کے بنا پالنے میں اسے سخت مشکل ہو رہی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ دوسری شادی کر لے۔ شادی کے لیے اس کی بس اتنی شرط ہے کہ عورت سمجھدار اور ہمدرد ہو، بچی کی اچھی تربیت بھی کرے اور اس سے محبت سے بھی پیش آئے۔ غلامو بولتا تھا سریا بانو کے لیے یہ اچھا رشتہ رہے گا۔ اپن بولا دادا آ جائے تو اس کے کانوں میں بات ڈالتے ہیں، پھر جو دادا کی مرضی۔ اپنی کیا مرضی؟ اصل ہاں نہ تو سریا بانو خود یا اس کے ماما مامی کر سکتے ہیں، پر تو غلاموں سے کہنا کہ اپن سے آ کر مل لے، اپن پہلے لڑکے کے بارے میں ساری جانکاری لے پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ ربن نے اسے جواب دیا، پھر دوسرے موضوع پر آ گیا۔ بھاٹیا سیٹھ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کوئی شکایت تو نہیں ہے اسے؟ ارے نہیں دادا، سیٹھ تو بڑا خوش ہے، بولتا تھا کہ تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، ایسے ایسے لوگوں سے بھاڑا نکلوا لیا جنہوں نے سال سوا سال سے ایک پائی بھی نہیں دی تھی اور جگہ خالی بھی نہیں کرتے تھے۔ اپن بولا سیٹھ چنتا نہ کرو، تم نے یہ ذمہ داری ربن دادا کے اڈے کو دے دی ہے تو اب کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ دم بھی مار سکے۔ ہر مہینے پابندی سے کرایہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ رامو نے رپورٹ دی۔ بھاٹیا سیٹھ نے اپنے اس قسم کے سارے کام ربن کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ اچھے خاصے کاروبار سے حاصل ہونے والے تگڑے منافع کو عمارتیں اور دکانیں خرید کر مزید منافع کما رہا تھا، لیکن بعض کرایہ دار کرایہ دینے کے معاملے میں بڑی آناکانی کرتے تھے۔ سیٹھ کو شک تھا کہ کرایہ داروں کی ہٹ درمی سے زیادہ یہ اس کے منشی کی نااہلی تھی جو ان لوگوں سے کرایہ وصول کرنے میں ناکام رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے منشی سے چارج لے کر یہ کام ربن کے حوالے کر دیا تھا۔ بھاٹیا کا شمار ان دولت مندوں میں ہوتا تھا جو باقاعدہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے ذرائع آمدنی ایسے ہوتے ہیں جن پر قانون گرفت کر سکے، لیکن وہ پیسے پر جان بھی دیتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آتا ہوا پیسہ کسی صورت رکنے نہ پائے، اب چاہے اس پیسے کے حصول کے لیے انہیں کسی کی گردن پر پیر کیوں نہ رکھنا پڑے، اس کی انہیں پرواہ نہ ہوتی تھی۔
بے شمار ذرائع سے پیسہ کمانے والے اس ساہوکار کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنے والا خاندان جس کا سربراہ بیمار یا بے روزگار ہے چند سو کی رقم ادا کرنے سے رہ جائے۔ وہ انسانی ہمدردی یا فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کا قائل نہیں تھا۔ ہاں، ذاتی آرام اور عیاشی کے لیے بے دریغ دولت لٹا سکتا تھا۔ جب ہی تو بمبئی کی فلم نگری میں بھی اپنا پیسہ لگا رکھا تھا۔ بڑے بڑے پروڈیوسرز اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے کہ وہ ان کی فلم پر پیسہ لگائے، کیونکہ وہ بہت دل کھول کر پیسہ لگاتا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کے لگائے گئے پیسے کا تاوان فلم کی ہیروئن یا کسی دوسری خوش شکل اداکارہ کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ معذور ہونے سے قبل تو وہ بہت ہی عیاش تھا، البتہ اب معذوری اور آئے دن کی بیماری نے اسے لگام ڈال دی تھی۔ سیٹھ خوش ہے تو یہ اپن کے لیے اچھا ہے، وہ تگڑی پارٹی ہے، اس سے بنا کر رکھنے میں اپنا فائدہ ہے۔ اب دیکھ کے اسی کی وجہ سے فاروق شملہ میں کتنے مزے سے رہ رہا ہے۔ ان سیٹھ لوگوں کے بہت اوپر تک تعلقات ہوتے ہیں، اپنے کو کوئی مشکل ہوئی تو سیٹھ اپنا ساتھ دے گا۔ فاروق کی گرفتاری کا ٹائم یاد ہے نا تجھے؟ کیسے رات بھر خار ہوئے تھے، تب جا کر اس کا پتہ چلا تھا۔ دیری ہو جانے کے وجہ سے اس کا اتنا نقصان بھی ہوا۔ سر کی چوٹ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اپن کا سینہ جلنے لگتا ہے اس وقت کو سوچ کر۔ اپنے پر ایسی نہیں گزرتی تو کبھی سیٹھ کی آفر کو نہیں ماننے والے تھے۔ اپنے جیسے آزاد طبیعت کے بندے کے لیے یہ ڈیوٹی بڑی بھاری ہے، پر اپن فاروق کے لیے اور تم سب کے لیے راضی ہو گیا۔ حالات ویسے بھی بہت خراب ہیں، ایسے میں اپن بھی ذرا احتیاط سے چلے تو اچھا ہے۔ ربن کچھ اداس تھا۔ اپن سب سمجھتا ہے دادا، اپن نے اتنا ٹائم تمہارے ساتھ گزارا ہے، اپن کیسے نہیں سمجھے گا کہ تم نے کوئی کام کیوں کیا ہے۔ رامو نے جیسے اس کی دل جوئی کی۔ ادھر گورے کی بھی کوئی خبر ہے کہ نہیں؟ حرام کا جنا انگلستان سے واپس لوٹا کہ نہیں؟ اس نے انگریز افسر ولیم کے بارے میں دریافت کیا۔ ولیم وہ شخص تھا جو مجو دادا کے ساتھ چاند بانو کے کوٹھے پر اس وقت پہنچا تھا جب فاروق چاند بانو کی پرزور دعوت پر وہاں اس سے ملنے گیا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہونے والی چاند بانو نے فاروق کی موجودگی میں کسی سے بھی ملاقات سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجو اور ولیم نے اس انکار کو اپنی بے عزتی جانا اور مرنے مارنے پر آ گئے۔ فاروق نے اکیلے ہونے کے باوجود بہت بہادری اور ذہانت سے ان لوگوں پر قابو پایا اور انگریز ولیم افسر کو یرغمال بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ لیکن بعد میں ولیم نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے فاروق کو گرفتار کروا لیا۔ تھانے میں فاروق کو بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تشدد کی ایک نشانی اس کے سر کی چوٹ بھی تھی۔ فاروق کے ساتھ اس سلوک کا بدلہ لینے کا ربن نے عہد کر رکھا تھا۔ مجو دادا کو اس کے اڈے پر اس کے لوگوں کے سامنے خاک چٹا کر اڈے کی گدی سے بے دخل کرنے کے علاوہ ساری عمر کے لیے چاقو پکڑنے سے محروم کر دینے کی سزا دی جا چکی تھی، جبکہ ولیم اپنے انجام سے اس لیے بچ گیا تھا کہ وہ فاروق والے واقعے کے فوراً بعد اپنے خاندان کو ہندوستان سے منتقل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا تھا۔ بگڑتے ہوئے سیاسی حالات کے باعث اپنے خاندان کو انگلستان واپس منتقل کر دینے والا ولیم خود واپس ہندوستان آنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ربن اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ابھی کدھر سے لوٹے گا دادا؟ انگلستان کوئی قریب رکھا ہے کیا؟ سنا ہے ساتھ میں بہت سامان تھا، اس واسطے پانی کے جہاز سے گیا ہے۔ واپس پھر کر آنے میں اسے ٹائم تو لگنا ہے نا؟ رامو نے اسے جواب دیا تو وہ ذرا جھینپ گیا اور بولا، یہ جو سینے میں آگ لگی ہے نا رامو، اس نے ساری عقل مار دی ہے، سامنے کی بات بھی نظر نہیں آتی۔ چنتا نہیں کرو دادا، بدلہ تو اپنے کو لینا ہی ہے۔ وہ گورا افسر ہے تو اسے اپنے شہزادے کی چوٹ شمع تھوڑی کر دے گا، پورا حساب دینا ہوگا اسے۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد بھی وہ دونوں مختلف امور پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ سجو نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ اٹھ کر سب کے درمیان آئے۔ دسترخوان پر سچ مچ بڑی رونق تھی اور سارے کمرے میں اشتہا انگیز خوشبوئیں چکرا رہی تھیں۔ ربن کو اپنے درمیان پا کر کمرے میں موجود تمام افراد کے چہرے کھل اٹھے۔ کھانے کے دوران ربن سب کا حال احوال پوچھتا رہا اور انہیں فاروق کی طبیعت کے بارے میں تسلی دی۔ اس کی طرف سے بولنے کی اجازت پا کر سب ہی اپنی اپنی کتھا سنانے لگے۔ باتوں باتوں میں کھانا کیسے ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ خالی ڈونگے اور ڈشیں دیکھ کر سجو کا خون بڑھتا رہا۔ وہ خوش تھا کہ آج بہت دنوں بعد اڈے پر رہنے والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ چاند بانو نے سرخ بنارسی چوڑی دار پجامے پر خوب گھیردار سفید فراق پہنی ہوئی تھی۔
فراق کے دامن، آستینوں اور گلے پر سرخ موتیوں اور سنہری کلابتوں کا کام بنا ہوا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ نے لباس کے رنگ کے حساب سے اس کا شوخ میک اپ کیا تھا، اور شوخ چمکتی سرخ لپسٹک میں اس کے بھرے بھرے ہونٹ نمایاں ہو رہے تھے۔ لباس ہی کی مناسبت سے اسے زیور بھی پہنایا گیا تھا۔ دودیا کلائیوں میں بھر کر پہنی گئی سرخ اور سنہری چوڑیاں، کانوں میں موجود سرخ نگینوں والے بڑے بڑے جھمکے، سراہی دار گردن میں موجود سنہری گلوبند، اور ماتھے پر پورے چاند جیسا ٹیکا جس کے درمیان میں ایک بڑا سا نگ لگا تھا، اور نیچے کے حصے میں چھوٹے چھوٹے سرخ موتی لٹک رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ نے اسے بہت دل لگا کر تیار کیا تھا کہ ایسی پیاری شکل اور مکمل حسن فلم نگری سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اسے کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ ہر زاویے سے اس کی تیاری کو جانچنے کے بعد سب سے آخر میں اس نے چاند بانوں کے سر پر سرخ رنگ کا سنہری کام سے جھلملاتا دوپٹہ ٹکایا۔ دوپٹہ اس انداز سے اڑایا گیا تھا کہ صرف سر پر ٹکا ہوا تھا اور دونوں پلو پیچھے کی طرف گر رہے تھے۔ اب کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھو۔ ادھیڑ عمر میک اپ آرٹسٹ نے اسے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے کہنے پر چاند بانو نے ذرا کی ذرا آئینے کی طرف دیکھا اور نظریں واپس پھیر لیں۔ اسے اپنے حسن سے آگہی تھی، لیکن اس کے لیے یہ بے تحاشا حسن اس لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے من کی مراد پانے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ جو پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں کھب گیا تھا، اس پر کہاں اس حسن کا جادو چلتا تھا۔ اس نے اگر اس پر کبھی ستائشی نظر ڈالی بھی تو وہ نظر ایسی ہی تھی جیسی کسی خوبصورت منظر، تصویر، زیور، کپڑے یا برتن پر پڑنے والی نظر ہوتی ہے، جذبات سے خالی، صرف اور صرف ستائش سے پر نظر۔ اور اس نظر کی بے اتنائی نے اس کے لیے اس کا حسن بے معنی کر دیا تھا۔ میں قربان جاؤں، یہ میری چاند بانو ہے۔ اللہ، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، کتنی حسین لگ رہی ہے۔ جاؤ میاں، جا کر پروڈیوسر صاحب سے بولو کہ کوئی بکرا وغیرہ منگوائیں بیبی کا صدقہ دینے کے لیے۔ زمرد بائی جو کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے میک اپ روم سے باہر گئی تھی، اسی وقت واپس آئی اور چاند بانو کو دیکھ کر صدقے واری جانے لگی۔ حقیقت تھی بھی یہی کہ چاند بانو معمول سے کئی گنا بڑھ کر خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ آج وہ کوئی پہلی بار نہیں بنی سنوری تھی۔ ان کے پیشے میں تو کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ہی میدان مارنے کو اترا جاتا ہے، لیکن اس تیاری اور اس تیاری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آج اس کا حسن فلم نگری کے معروف مشتاق آرٹسٹ کے ہاتھوں سنور کر ایسی اچھوتی چھب دکھا رہا تھا کہ زمرد بائی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ مانتی ہے نا بائی جی ہمارے فن کو؟ میک اپ آرٹسٹ اس کے بے ساختہ تبصرے کو سن کر فخر سے بولا۔ کمال تو ہمارا ہے جو ہم نے ایسا نایاب ہیرا آپ کے حوالے کیا۔ زمرد بائی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہیرا جتنا بھی نایاب ہو، اس کو تراشنے والے ہاتھوں کو اتنا ہی ماہر ہونا چاہیے بائی جی۔ نایاب ہیرا اگر کسی اناڑی جوہری کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی قدر و قیمت بڑھنے کی بجائے گھٹ جاتی ہے۔ ایسے نایاب ہیروں کو تراشنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اپنے فن پر نازاں اس نے اپنے حق میں دلیل دی۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ زمرد بائی نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا اور دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شارٹ شروع ہونے ہی والا ہوگا، تم تو ریڈی ہو نا بیبی؟ اس بار اس کی مخاطب چاند بانو تھی۔ چاند بانو نے اس بات میں سر کو جنبش دے کر اس کے سوال کا جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے فلم نگری میں قدم رکھنے پر زمرد بائی کتنی خوش ہے۔ اس کا تو جیسے یہ برسوں پرانا کوئی خواب تھا جس کی تعبیر ہاتھ میں آنے پر وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ انہیں فلم اسٹوڈیو لانے کے لیے انیل کمار روزانہ گاڑی بھجواتا تھا۔ وہ گاڑی آنے سے بہت پہلے خود بھی جاگ جاتی تھی اور چاند بانو کو بھی جگا دیتی تھی کہ مبادا دیر ہو جائے اور انیل کمار کو شکایت ہو۔ خود وہ اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ہی آتی تھی۔ انیل کمار نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے دھندے کا نقصان نہ کرے اور کوٹھے پر بیٹھ کر اپنا کاروبار چلاتی رہے۔ چاند بانو کا خیال وہ اپنی ذمہ داری پر رکھے گا، لیکن اسے یہ بات منظور نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے درے نایاب کو بغیر چوکیداری کے ہرگز بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ اسے علم تھا کہ ہر طرف چور اور لٹیرے گھوم رہے ہیں، کسی بھی وقت کوئی ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ اس کے نام ماننے پر انیل کمار نے زیادہ زور بھی نہیں دیا تھا کہ یہ تو فلمی دنیا کی ریت تھی کہ یہاں آنے والی لڑکیوں کے سرپرست ان پر کڑی نگرانی رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ان کی سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو اڑا نہ لے جائے۔ مس چاندنی، آپ کا شارٹ ہے، اسپاٹ بوائے نے ڈریسنگ روم میں جھانک کر چاند بانو کو اطلاع دی۔
انیل کمار کے مطابق چاند بانو ذرا غیر فلمی سا نام تھا، اس لیے اس نے اس کے نام کو ذرا تبدیل کر دیا تھا۔ اس سے قبل چاند بانو کے لیے کوئی اور نام بھی تجویز کیا گیا تھا، لیکن پھر چاندنی پر دونوں طرف کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور اب وہاں سب اسے چاندنی ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ تم چلو ہم آتے ہیں، اسپاٹ بوائے کے لائے پیغام کا جواب زمرد بائی نے دیا اور پھر چاند بانو کی طرف دیکھا۔ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دے کر اپنے تیار ہونے کا اشارہ دیا اور پھر سہج سہج قدم اٹھاتی زمرد بائی کے پیچھے چل پڑی۔ چلنے سے اس کے پیروں میں پڑی سنہری پازیب کے گھنگرو بجنے لگے۔ زمرد بائی کے پیچھے چلتی وہ سیٹ پر پہنچی تو عملے کو ہدایات دیتا انیل کمار اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اتنے مکمل حسن نے اسے سحرزدہ کر دیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں انیل جی، اپنی چاندنی بیبی ہے یہ۔ زمرد بائی کو اس کی حالت سے نے محظوظ کیا اور وہ ذرا تفاخر سے بولی، یہ تو سچ مچ کی چاندنی ہے بائی جی، اس کی چکا چوند کے آگے تو سیٹ پر لگی لائٹیں پھیکی پڑ گئی ہیں۔ انیل کمار اسے وارفتہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تو زمرد بائی کھلکھلا کر ہنستی۔ البتہ چاند بانو نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ اسی طرح نظریں جھکائے گمسم سی کھڑی رہی۔ ارے یہ اپنی چاندنی اتنی اداس کیوں ہے؟ انیل کمار نے فوراً اس کی عدم دلچسپی کو محسوس کیا۔ یہ تو ہے ہی خاموش طبیعت، کھل کر بہت کم ہنستی ہے۔ زمرد بائی نے فوراً وضاحت کی۔ اچھا ہی کرتی ہے، جس کی اداسی ایسی من میں کھب جانے والی ہے، وہ کھلکھلا کر ہنسے گی تو دیوانوں کا تو قتل عام ہو جائے گا۔ انیل کمار ذرا عاشقانہ موڈ میں تھے۔ شارٹ ریڈی ہے سر، اس کے اسسٹنٹ نے اطلاع دی تو وہ سنجیدہ ہوا اور چاند بانو کو سین کے متعلق مختصر بریفنگ دینے لگا۔ سکرپٹ وغیرہ تو پہلے ہی اسے دے کر ریہرسل کروائی جا چکی تھی۔ چاند بانو کی صورت میں اپنی اس تازہ دریافت پر وہ بہت خوش تھا۔ کوٹھوں سے اٹھ کر لڑکیوں کا فلمی لائن میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن چاند بانو جیسا تراشا ہوا ہیرا ملنا خوش قسمتی تھی۔ اس کا لب و لہجہ دل نشین تھا اور وہ بمبئی کی عام طوائفوں کی طرح کھڑی بولی نہیں بولتی تھی، بلکہ وہ تو اتنی با تہذیب تھی کہ اس پر لکھنؤ کی نوابزادی کا گماں ہوتا تھا۔ رقص اور موسیقی پر عبور تو چلو بہت سی طوائفوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ حرف آشنا بھی تھی۔ اپنے لیے لکھے گئے مکالمے نہ صرف بالکل صحیح تلفظ سے ادا کرنا جانتی تھی، بلکہ ان کے مفہوم کو بھی روح کے ساتھ سمجھتی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی بہترین تھی۔ انیل کمار نے ابھی تک اس کے ایک دو مناظر ہی فلمائے تھے، لیکن اس کی صلاحیتوں کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا۔ اس نے اپنی فلم کے لیے جو کہانی منتخب کی تھی وہ بڑی اچھوتی سی تھی۔ چاند بانو کو جدید دور کی ایک ایسی لڑکی دکھایا گیا تھا جو پچھلے کسی جنم میں مغل شہزادی رہی تھی اور اپنے موجودہ جنم میں وہ بار بار ایسے خواب دیکھتی تھی جس میں اس کے پچھلے جنم کی باتیں سامنے آتی تھیں۔ انیل کمار نے اس کے پہلے جو دو مناظر فلمائے تھے ان میں سے اس نے موجودہ جنم کی کالج گرل کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ آج اسے پچھلے جنم والی شہزادی کا منظر شوٹ کروانا تھا۔ اسی لیے تیاری بہت خاص تھی۔ منظر کی عکس بندی شروع ہوئی تو مغل شہزادی کے عالی شان کمرے کے سیٹ میں وہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھ گئی۔ ایک ایسی شہزادی جس کا شوہر شادی کی پہلی رات ہی ہنگامی وجوہات کی بنا پر اسے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان کے وقار کی خاطر شہزادی نے اس صورتحال پر لبس ہی لیے تھے، لیکن اپنے محبوب سے عین ملن کی گھڑی میں جدائی پر وہ جس آزردگی اور کرب کا شکار تھی، اس کا ہر تاثر اس کی آنکھوں میں تحریر تھا۔ کمرے کے دریچے میں کھڑی شہزادی رخصت ہوتے ہوئے محبوب کو افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں افسردگی اور غم کے یہ تاثرات سجانے کے لیے چاند بانو کو اداکاری نہیں کرنا پڑی تھی۔ یہ سب تو یوں ہی اس کی آنکھوں میں لکھا تھا۔ نارسائی، جدائی، محرومی، ایسی ہر شے سے وہ عمر کے اسی حصے میں واقف ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔